اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی عجیب سی بات کہی جاتی ہے کہ بعض لوگوں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے، جناتی اثرات ہوتے ہیں۔ جی ہمارے گھر میں جنات آتے ہیں، مثلاً کہ جی ہمارے گھر پتھر برستے ہیں، ہمارے گھر اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے، ہمارے کپڑے کٹے ہوئے ملتے ہیں، تجوری میں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو ادھر بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، پھر وہ ملتی نہیں ہیں، ہمارے گھر میں تو جنات کا بسیرا ہو گیا ہے۔ اس قسم کے جملے دراصل کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے جو سائنس ہے یا جو وجوہات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا ایک دو باتیں بہت لارجر پرسپیکٹو پہ میں عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ پورا کائنات جو کائناتی نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا میں نے دخان سے تخلیق کیا۔ اب دخان کیا ہے؟ دخان لفظی مطلب ہے دھواں، لیکن دخان ایسا دھواں ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ دھواں جو ہے نظر آتا ہے۔ اب یہ دخان کیا مطلب ہے؟ یہ ساری مخلوقات جو ہے یہ دخان سے بنی ہے، ساری مخلوقات، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن بھی بتا رہا ہے، اور دوسری اس کی تشریح کی ہے تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری علیہ رحمت نے، اور پھر اس کی فردر وضاحت کی ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے، اور مزید تشریحات کی ہیں مرشد کریم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ العالی نے، کہ دخان اصل میں کیا چیز ہے۔ تو ساروں کی گفتگو کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ دخان اصل میں کاربن کا ایک نیٹ ہے۔ قدرت نے اپنی جو سوچ ہے اس کو مظاہراتی شکل دینے کے لیے جو پیٹرن بنایا، جب اس کو انصریت کا لباس عطا کرنا تھا، تو اس کے لیے جو نیٹ بنا ہے وہ ایلیمنٹس میں سے وہ کاربن کا ہے۔ اب دیکھیں، نیٹ جب بنا جاتا ہے تو اس میں ایک تار ہوتے ہیں، ایک سیدھے تار ہوتے ہیں، ایک کراس تار ہوتے ہیں، یعنی ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے۔ تو پریزنس آف کاربن جو ہے اس کی مثبت حالت کہا گیا ہے، اور ایبسنس آف کاربن کو کاربن کی نیگیٹو حالت کہا گیا ہے۔ اور کاربن کا یہ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ جہاں نلیفائی ہو جاتا ہے اس کو نیوٹرل، یعنی اس کی نیوٹرل حالت کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو سن کے بہت حیرت ہوگی کہ کاربن کی یعنی دخان کی نیوٹرل حالت سے جو مخلوق وجود پذیر ہوتی ہے اس کا نام ہے فرشتے، وہ ہیں ملائکہ، اور کاربن کی منفی حالت سے جو مخلوق وجود پذیر ہوئی ہے وہ ہے جنات، اور کاربن کی مثبت حالت سے جو مخلوق وجود پذیر ہوئی ہے وہ انسان اور انسان کی دنیا۔ گویا یہ تین چیزیں ہوئیں۔ تاج الدین بابا اولیاء نے ایک بڑے کام کی بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تینوں تفکر کا ایک پیٹرن ہے۔ تفکر یہ سوچ کا ایک پیٹرن ہے۔ تو منفی دخان یا منفی جو دخان کی منفی کیفیت جو ہے اس میں جو تفکر ہے اسے جنات کا ہے، اور وہ طرز فکر جو پازیٹیو دخان یعنی مثبت دخان میں ڈسپلے ہو رہا ہے وہ ہے انسان اور انسان کی دنیا، اور جو کاربن کی اس نیوٹرل حالت میں جو پیٹرن طرز فکر تفکر کا پیٹرن جو نیوٹرل حالت میں ڈسپلے ہو رہا ہے وہ ہے فرشتے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب یہ کاربن کی نیوٹرلٹی اور پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کیا ہے؟
یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ اصل میں یہ نمک اور مٹھاس کو کاربن کی پریزنس یا ایبسنس کہا جاتا ہے. غور کریں کہ کاربوہائیڈریٹ، لفظ کاربوہائیڈریٹ وہ دراصل کیا ہے؟ مٹھاس. آپ کا جتنا گلائکوجن تو لیکٹوز اور فریکٹوز اور جتنے بھی مٹھاس کے چیزیں، یہ سب کاربوہائیڈریٹ کی بدلی ہوئی شکلیں. ایون آپ کے فیٹس بھی کاربوہائیڈریٹ سے ہی بن رہے ہیں. تو کاربن کی پریزنس یعنی کاربوہائیڈریٹ، اس میں کاربن اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کمبینیشن. یہ پتے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر اور پانی کی موجودگی میں فوٹو سینتھسس کر کے کاربوہائیڈریٹ بنا رہے ہیں. وہ حیوانات اور باقی انسان کی خوراک بن رہے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹس کی کاربن کی موجودگی یہ بن گئی انسان اور انسان کی دنیا. اسی طرح کاربن کی ایبسنس کیا ہوئی؟ جیسے اب سوڈیم کلورائڈ ہے، اب اس میں کاربن نہیں ہے. سوڈیم اور کلورین کے کمپاؤنڈ کا نام نمک ہے. تو نمک یا نمک کی حالت جو ہے یہ اصل میں جن اور جنات کی دنیا ہو گئی. اب ایک چیز تفکر کا پیٹرن اور دوسری چیز اس کی ایلیمنٹیلٹی. تو دخان جو ہے وہ بذات خود کچھ نہیں، ایک خلا ہے. اس کی آگے تین حالتیں ہیں. اب یہ منفی دخان اور مثبت دخان کیا ہوا؟ منفی دخان نمک ہوا، نمکینی ہوئی، سلینٹی ہوئی. اور مثبت دخان کیا ہوا؟ یہ پازیٹیوٹی ہوئی، پازیٹیوٹی آف کاربن یعنی مٹھاس. جو چیزیں اب ہمارے انسان کے بدن میں جو خون گردش کر رہا ہے اس میں نمک کی مقداریں اگر بڑھ جائیں تو جناتی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، جناتی حرکات سرزد ہونے لگتی ہیں. اگر مٹھاس بڑھ جائے تو وہ ثقل بڑھ جاتا ہے. اور اگر یہ دونوں نیوٹرل ہو جائیں یعنی بیلنس کر لیا جائے ان کو، یہ نیوٹرل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نیوٹریلٹی کے زون میں یہ فرشتوں میں کے زون میں داخل ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں پہ ایک بہت توجہ سے ایک بات کو نوٹ کریں کہ یہ جو روزے کا پروگرام ہے جو اللہ رب کریم نے قرآن میں دیا کہ تمہارے لیے، یہ ہر قوم کے لیے ہر مذہب میں یہ رائج کیا گیا. کہیں بھرتا ہے تو کہیں روزہ ہے تو کہیں سیام، کہیں سے سوم کہا گیا. حالانکہ سوم کا مطلب منہ بند رکھنا. تو بہرحال یہ سارا نظام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ جب کھانا پینا چھوڑ دیں تو سالٹ اور شوگر کی مقداریں بیلنس ہو جائیں، ایک خاص لیول سے نیچے گر جائیں تو آپ میں ملوکیت یا ملکوتیت جو ہے وہ ابھر آئے، آپ فرشتوں کے زون سے واقف ہو جائیں. اب قرآن نے یہ جو سارا پروگرام دیا اس کی آپ کو یہ سائنس سمجھ آ گئی کہ رمضان کا کتنا زبردست اصل میں مقصد ہے کہ آپ ہمارے اندر فرشتگی پیدا ہو جائے، ہم فرشتوں کے زون کو سمجھنے کے اہل ہو سکیں، اپنے ثقل سے اپنی کثافت سے باہر نکل سکیں. اگر انسان اپنے اندر نمک اور چینی کی مقداروں کو کم کر لیتا ہے یعنی نیوٹرل زون میں لے جاتا ہے تو وہ فرشتوں کے زون میں داخل ہو سکتا ہے. اگر اس کے اندر نمک کی مقداریں زیادہ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ جنات کے زون میں داخل ہو سکے گا، یعنی اس کے اندر جناتی کیفیات پیدا ہو جائیں گی. یہ جو اس قسم کے مظاہر ہوتے ہیں جن گھروں میں، اس کا بڑا سمپل حل ہے. آپ اس گھر کے لوگوں کے چیک کر لیں، ان کا نمک کا استعمال کنزمپشن کم کر دیں، آلموسٹ 1/4 یعنی 3/4 آف سالٹ کم کر دیں. 4 حصے ہیں نا، فرض کریں جتنا نمک آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں سے آپ صرف 1 حصہ استعمال کریں، 3 حصے کم کر دیں.
تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری جناتی کیفیات غائب ہو جائیں گی. ساتھ میں میٹھے کا استعمال بڑھانا پڑے گا اگر شوگر نہیں ہے تو. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو اس طرح کے اب نارمل فینومینن ہیں، اب نارمل فینومینن جیسے یہ آگ لگ جانا، کپڑے پھٹ جانا، چیزیں گم ہو جانا، یہ کچھ مس ہیپننگ سی جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اصل میں انسان کے اندر یہ جو اس کا فکری نظام ہے جس کو نسمہ کہتے ہیں، وہ جب ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، جناتی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں سلینٹی کی وجہ سے، تو ہمارے دوران خون میں ان مقداروں کو نیچے رکھنے کا نظام جو ہے وہ ہے روزہ رمضان. یہ سال میں ایک دفعہ نہیں، یہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کر لیا جائے، ایک آدھ روزہ 2 روزے رکھ لیے جائیں تو بڑا آپ سیٹ رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مطلب ہے کہ جسے نفلی روزے کہتے ہیں، یہ اسی لیے دیکھیں آپ غور کریں، ہر مذہب میں ہندو بھی رکھتے ہیں بھرت، عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی، یعنی سارے ہی انبیاء کرام کی امتیں جو ہیں ان میں روزہ رائج کیا گیا. کیوں؟ اس کی اصل سائنس یہ ہے کہ کسی طرح یہ سالٹ اور شوگر کا لیول مینیج کیا جائے، اس کو نیوٹرل زون میں متوازن بیلنس کیا رکھا جا سکے. لیکن ہم لوگ جس طرح سے افطاری فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ 2 کھجوروں سے اور 1 چٹکی نمک سے اور 1 گلاس پانی سے افطار کرتے تھے. لیکن ہمارے تو افطار کی شروعات کی شین کا پہلا شوشہ جو ہے نا وہ یہ 2 کھجوروں نمک اور پانی شربت کے گلاس سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پکوڑے اور چٹنیاں اور سموسے اور چاٹیں اور پتہ نہیں کیا علم غلم پیٹ میں بھر کے تو کہتے ہیں مجھ سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی. تو بھئی سکل ہو گیا نا، بوجھل ہونا. اچھا پھر ادھر سے سحری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. سحری میں پھر اتنا کھاتے ہیں کہ اگلے 10 دن کا راشن جو ہے وہ اپنے اندر سٹاک کر لیں. تو بہرحال پھر کہاں سے یہ فائدے حاصل ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروگرام آپ کو عطا کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی طرح سے یہ آپ کا سالٹ اینڈ شوگر کا لیول جو ہے یہ نیوٹرل زون میں چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اس پہ